پہلا سوال آپ کا ہے کہ کیا خلافت کا مطلب صدارتی نظام تو نہیں؟ ہم نے تو لکھا ہے کہ خلافت کا نظام صدارتی نظام سے قریب تر ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ صدارتی نظام خلافت کے نظام سے قریب تر ہے، یہ تو ہم نے لکھا ہے۔ اگر پارلیمانی نظام حرام نہیں تو صدارتی نظام کیسے حرام ہو جائے گا؟ یہ ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں نظام جائز ہیں۔ یونٹری نظام جائز ہے، فیڈرل جائز ہے، کانفیڈرل بھی جائز ہے۔ کنفیڈریشن کو بھی آپ حرام نہ سمجھیے۔ کتنی خواہش ہوگی ہماری اس وقت کہ مشرقی پاکستان سابق جو تھا اس کی اور ہماری کنفیڈریشن ہو جائے گی، ہر شخص چاہے گا کہ نہیں؟ تو کیا حرام شے ہے کنفیڈریشن؟ اگر آج پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کنفیڈریشن ہونی چاہیے، آپ بات کیجئے، آرگو کیجئے، دلائل دیجئے، لیکن حرام تو نہیں کہہ سکتے اسے، حلال ہے۔ تو 6 نظام ہے دنیا میں، یونٹری پریزیڈنشل اور فیڈرل پریزیڈنشل، جیسا کہ امریکہ کا فیڈرل ہے، یونٹری نہیں ہے، وہ اسٹیٹس ہیں اور ان کو بڑے اختیارات حاصل ہیں اسٹیٹس کو۔ کانفیڈرل پریزیڈنشل، پھر یونٹری پارلیمنٹری، فیڈرل پارلیمنٹری، کانفیڈرل پارلیمنٹری، 6 نظام ہیں، 6 کے 6 جائز ہیں۔ البتہ خلافت راشدہ سے قریب تر صدارتی نظام، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ فیڈرل بھی ہو ساتھ، یہ پاکستان کے حالات میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ واقعتاً ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو، یہاں پہ قومیتوں کا تصور اب پیدا ہو چکا ہے، اور ہر قوم کو اپنا حق ہے، اپنی زبان اس کی جو ہے عزیز ہے، اسے کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے عربی زبان کے کوئی زبان مقدس نہیں۔ کوئی اردو شریف جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہوئی، کوئی انسانوں کی زبان ہے، اور کوئی سندھی جو ہے وہ کوئی کافروں کی زبان نہیں۔ سب سے پہلی تفسیر جو ہے غیر عربی زبان میں، پہلی تفسیر دنیا میں سندھی میں لکھی گئی تھی۔ سب سے بڑا تہذیب کا اور اس لیے اسلامی تعلیم کا مرکز تھا یہ سندھ۔ 300 دارالعلوم ایک شہر ٹھٹھا میں تھے ایک زمانے میں، 300 دارالعلوم۔ یہاں کے محدثین نے جا کر حجاز میں جا کر حدیث پڑھائی، تو یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ لنگوسٹک بھی بن جائے پروونسز، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندوستان نے بنا لی، کتنی مضبوط جمہوریت ہے۔ 45 برس کے اندر صرف 2 سال ہی ایمرجنسی کے گزرے ہیں نا، باقی ان کی کانسٹیٹیوشنل حکومت چل رہی ہے۔ انہوں نے پروونسز نئے بنا لیے، لنگوسٹک تو کوئی حرام ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا کام۔ تو ان چیزوں کو ہم نے لکھ دیا ہے، اس میں آپ مطالعہ کر لیجئے۔ تو صدارتی نظام جو ہے وہ قریب تر ہے خلافت کے نظام، لیکن روح عصر کے مطابق وہ صدارتی فیڈرل نظام اور فیڈریٹنگ یونٹس کو کافی آٹونومی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی خطے کو، اسی لیے ہم نے کہا کہ صوبے اتنے بنا دو اور صوبوں کو برابر کر دو کہ کسی کی ڈومینیشن کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ پنجاب صوبہ جو کا تو رہے، اب بھی وہ بقیہ تینوں صوبوں سے وہ اپنی نفری میں آبادی میں بڑھ کر ہے۔ یہ جو کا تو رہے اور سندھ کو تقسیم کرے تو سندھی مر جائے گا، نہیں تقسیم ہونے دے گا۔ لیکن اسے معلوم ہو کہ پنجاب بھی 6 میں بٹ رہا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے، یہ تو ایک انتظامی سہولت ہے، برابر کے صوبے ہو جائیں۔ اس اعتبار سے اس کو اگر اس سطح پر لیں گے تو ان مسائل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو یہ 8-10 نکاتی منشور ہے، اس میں جہاں وہ دین کا خلافت کا نظام ہے، وہاں ملکی حوالے سے بھی جو ہمارے لیے اس وقت جو کہ صحیح ترین صورت ہو سکتی ہے وہ بھی اس میں پیش نظر ہے۔